الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا. بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے میری سوچ اور میرا دین. محترم حاضرین، آج کل ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے تو ہیں، میری سوچ ایک ہے تو جبکہ میرا دین کچھ اور کہتا ہے. دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اسی کے مطابق کبھی میری سوچ ہوتی ہے تو کبھی دین اسلام کے خلاف میری سوچ میرے خیالات چلنے لگتے ہیں. آئیے آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر باذن اللہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے، کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو قرآن و حدیث کے موافق باتیں بتلانے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اگر قرآن و حدیث کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، یہ بات واضح طور پر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نے اپنی سوچ، اپنے خیالات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کی ہے. مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے خیالات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے. کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے خیالات کو پورا کرنے، اپنے خواہشات کو مکمل کرنے اور اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اسلام کی باتوں کا، یہاں تک کہ قرآن و حدیث کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کے سامنے نماز کا مسئلہ رکھا جائے، وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ جواب کھلم کھلا یہ دیتے ہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو پھر میں نماز کیوں پڑھوں؟ میرے بھائیوں، شیطان ہماری سوچ ایسی بدل رہا ہے، شیطان ہمارے خیالات کو ایسے بگاڑ رہا ہے کہ انسان اچھائی کرنے سے دور ہٹ رہا ہے، گناہوں کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے. وہ انسان واضح انداز میں کہتا ہے جو آدمی گناہ کے کام کرتا ہے وہ نماز پڑھے. میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، میں کبھی کسی کی یہاں چوری نہیں کی، کسی کے ہاں میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کے ہاں میں نے زنا نہیں کیا، کسی کے خلاف میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تو اب مجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار ایک لفظ کا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. اے مسلمانوں تم نماز پڑھو، مسلمانوں تم نماز پڑھو. یہاں تک کہ جب دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، مؤذن آواز لگاتا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
नमाज पढ़ने के लिए आओ, तो फौरन दूसरा जुमला कहता है मुअज्जिन हैया अलल फलाह, नमाज पढ़ने में तुम्हें कामयाबी मिलती है, नमाज पढ़ोगे तो कामयाबी मिलेगी, नजात मिलेगी, नमाज ना पढ़ने पर ना कामयाबी मिलती है और ना ही इंसान कामयाब हो पाता है। दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की मुसीबतों को उठाता फिरता है और बाद में कहता है कि मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई, मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आ गई। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अलगरज बताने का मकसद ये है कि इंसान की सोच, इंसान के ख्यालात अलग हो सकते हैं, इंसान के ख्यालात अलग हो सकते हैं। जब इंसान के ये ख्यालात, जब इंसान की ये सोच दीन इस्लाम से टकराती है, कुरान और हदीस से टकराती है, तो ऐसे मौके पर इंसान की अव्वलीन जिम्मेदारी, इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो अपनी सोच, अपने ख्यालात को दे मारे और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। एक मशहूर बात, जैसा कि इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उलमाए अहनाफ इन्हीं के मुखल्लिद हैं, इन्हीं के ताबे हैं, इमाम अबू हनीफा की हर बात को मानते हैं। यही वो इमाम अबू हनीफा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं जब मेरी बात, इमाम अबू हनीफा के अल्फाज है, बयान फरमाते हैं, अगर मेरी कोई बात कुरान और हदीस के खिलाफ आए, मेरी बात को दीवार पर दे मारना, कुरान और हदीस के ताबे बन जाना। अल्लाह अकबर। मगर आज मुसलमानों ने क्या किया? अपने ख्यालात, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश की। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, इंसान को अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ने कहा फ़इज़ा जातिस्साक़्क़ा यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व बनीहि। अल्लाह तबारक व तआला इन आयत में वज़ाहत के साथ बयान फरमाता है, रोज़े महशर, कल क़यामत का दिन होगा, हर आदमी भागेगा। जब सूर में फूंक मारा जाएगा, अल्लाह ताला तमाम लोगों को मैदान महशर में जब जमा करेगा, हर आदमी भागेगा। किससे भागेगा? दुनिया में जिससे मोहब्बत करता था उसे देखेगा, भागेगा। अपनी माँ को देखेगा तो भागेगा, अपने बाप को देखेगा तो भागेगा, अपनी बीवी को देखेगा तो भागेगा, अपनी औलाद को देखेगा तो भागेगा। जबकि दुनिया में अपनी बीवी, अपनी औलाद से जिस कदर मोहब्बत करता था भागेगा, उनको दिखना पसंद नहीं करेगा। सबब यही सबब कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बच्चे मुझसे मेरी नेकियां ना मांगे। हर आदमी अपनी नेकियों की बात के लिए भागेगा। इसलिए क़यामत के दिन ऐसा मरहला होगा, रोज़े महशर ऐसा खतरनाक होगा कि इंसान अपनों को देखकर भागेगा, उनसे बात करना पसंद नहीं करेगा, गवारा नहीं करेगा। तो ऐसे मौके पर इंसान को चाहिए कि इस दुनिया के अंदर अपने ख्वाहिशात नफसानी को कुचल दे। मोहतरम हाजरीन, एक और कदम आगे बढ़ते हैं। मैंने खुतबा मसनूना के अंदर पारे अम की एक आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन रोज़े महशर उन छोटे मासूम से बच्चों से सवाल करेगा, उन छोटे मासूम से बच्चों से जो अभी दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया में आने से पहले उनका मर्डर कर दिया गया, उनका खात्मा कर दिया गया, यानी ऑपरेशन के जरिए कत्ल कर दिया गया, या जब उस औरत को हमल ठहरा, जब डॉक्टर्स ने बतलाया, पैसों के जरिए मालूम कराया कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़की है, तो उसी मौके पर उस बच्ची को पेट के अंदर से खत्म कर दिया गया। या फिर बच्चों की कसरत की वजह से 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश की वजह से, बच्चों की परवरिश के डर की वजह से ऑपरेशन के जरिए बच्चों के सिलसिले को खत्म कर दिया गया, या फिर लोगों के डर की वजह से, या फिर डॉक्टरों के डर की वजह से डॉक्टर से कहते हैं कि तुम कितने बच्चों को पालोगे और कितने बच्चे चाहिए, या फिर ये कहते हैं कि देखिए औरत के अंदर कितनी कमजोरी आ रही है, क्या तुम्हें रहम नहीं आ रहा है औरत के ऊपर, ऑपरेशन कराओ, बच्चों के सिलसिले को खत्म कर दो। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान के उन बच्चों से सवाल करेगा जो पेट के अंदर या दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिए गए थे। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ऐ मेरे बच्चों, ये बताओ, अल्लाह ताला कहेगा दुनिया के उन बच्चों से जो खत्म कर दिए गए थे, बच्चों ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या जुर्म किया था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दुनिया में आने नहीं दिया? तुमने ऐसी क्या गलती की थी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दुनिया में जन्म लेने की कोशिश तक भी नहीं की?
ہیں تم نے ایسا جرم کیا کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا گلا کھوڑ دیا, تم نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے زہر ہلالی کھلا کر تمہیں قتل کر دیا, بتاؤ بچوں کہ تم نے ایسا کیا جرم کیا تھا. بچے معصومیت کے ساتھ جواب دیں گے, بچے کہیں گے اے اللہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے جنت کے پھول بننے والے تھے, اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دنیا کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے والے تھے, اے اللہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے, اے اللہ جب ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا تو ہم ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے تھے, مگر میرے ماں باپ نے, میرے باپ نے, میرے ماں نے دنیا کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا قتل کر دیا. اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے ان ماں باپ کو جہنم کے اندر ڈال دے, میرے ان ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دے. میرے بھائیوں افسوس کا مقام یہ ہے کہ بچے اللہ سے کہیں گے اے اللہ میرے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دے, اور یہ ماں باپ یہ آرزو رکھتے ہیں, ان کی تمنا یہ ہوتی ہے ہمارے باپ ہمارے بچے ہمارے حق میں دعائے خیر کریں, دعائے مغفرت کریں. تو دعائے مغفرت کہاں سے لی جا رہی ہیں؟ آج دنیا کا سسٹم, آج دنیا کا قانون پورا بدل چکا ہے. مجبوریاں الگ ہیں, مجبوری میں کیا جانے والا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, مجبوری میں ہونے والی غلطی کو اللہ معاف کرتا ہے. دارو پینا حرام ہے, سور کا گوشت کھانا حرام ہے, سور کا گوشت خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, مگر مجبوری ایسی ہے کہ انسان کھائے. اس خنزیر کے گوشت میں اس بیماری کی دوا موجود ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. یہ مجبوریاں الگ ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں اس عورت سے بچے نہ ہونے کا آپریشن کرانا ضروری ہے ورنہ عورت کا جان خطرے میں ہے, عورت مر جائے گی. مجبوری الگ ہے, مگر بچوں کے پالنے کے ڈر سے اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر, اپنے خیالات کو سامنے رکھ کر, دنیا والوں سے ڈر کر, ڈاکٹروں سے ڈر کر, حکومت سے ڈر کر کوئی عورت آپریشن کرانے راضی ہوتی ہے, کوئی مرد اپنی بیوی کو آپریشن کراتا ہے. واللہ کل قیامت کے دن انسان کو بہت بڑا حساب و کتاب دینا ہوگا. یہاں پر بہت سارے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے, اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی بڑی سی بڑی غلطی کرے, یہاں تک کہ انسان سے زنا جیسا گناہ بھی سرزد ہو جائے, جب بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. مگر وہی پر جب ایک مرد ایک عورت جب میاں بیوی دونوں راضی ہو کر بچوں کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں, چاہے وہ کتنی بھی عبادت کر لے اللہ قبول نہیں کرے گا, چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے اللہ قبول نہیں کرے گا, چاہے وہ دنیا کے اندر مسکینوں غریبوں بیواہوں کا سہارا بنے اللہ اس کی خدمت کو قبول نہیں کرے گا. دنیا کے اندر اس کا بدلہ ملے گا, آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اسی لیے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آج بچوں کو زندہ درگور دفن کیا جا رہا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا, اور آج کے اس مسلم معاشرے کے اندر بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. آج ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات, بتانے کی باتیں اور زیادہ ہیں, بس اس پر خلاصے کے طور پر ہی بات بتانا چاہتا ہوں. اگر انسان اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے, انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, تو پھر انسان کامیاب ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خود کو اپنے خواہشات نفسانی سے روک لیا تو یقیناً یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر, جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا, یقین مانیے کہ وہ انسان کامیاب ہونے والا ہے. محترم حاضرین, انسان کے دل میں کتنے خیالات آ رہے ہیں, انسان کا دل کیا سوچ رہا ہے. انسان کے دل و دماغ کے اندر ایسے خرافات شیطان پیدا کرتا ہے, جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ شیطان خوش ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, جب شیطان تمہارے دل میں فتنہ پیدا کرتا ہے, جب شیطان تمہارے ذہن میں فتنہ پیدا کرتا ہے, یہ اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے, ایسی صورت میں حکم دیا گیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوک مارے تو شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے آج ہم کیا کرتے ہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے پورے کام، دن میں اٹھے، رات میں جب سوتے ہیں تو سوتے وقت کی دعا بھی نہیں پڑھتے، جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کی دعا نہیں پڑھتے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھنے تک نہیں آتی، اور کون ہے یہ مسلمان ہیں، کون ہے یہ قرآن و حدیث کے متبعین ہیں۔ افسوس نیند سے بیدار ہونے کی دعا تک نہیں آتی۔ جب ہماری صبح ایسی ہوتی ہے، جب ہم آنکھ کھولتے ہیں نیند سے بیدار ہونے کی دعا نہیں پڑھتے، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا پورا دن خراب گزرنے والا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کر چکا ہے، شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ شیطان کی ہر چال باز، شیطان کی ہر چالاکی کامیاب ہوگی۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا ہے، نہ دنیا والوں سے ڈرنا ہے، نہ ڈاکٹر سے ڈرنا ہے، نہ فلاں سے ڈرنا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف انسان کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ میری سوچ میرا دین، دین کیا کہتا ہے، ہماری سوچ کیا کہتی ہے، ہم سوچ پر عمل کر رہے ہیں، دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا بچوں کو زندہ قتل کرنے کا ایک مسئلہ ہے، تو وہی پر ایک عقیقے کا مسئلہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عقیقہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، ایک جانور ذبح کیا جائے، سر کے بال مونڈے جائیں اور بچے کا نام رکھا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مسلم معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی طاقت ہے 7ویں دن، بس فنکشن کی وجہ سے عقیقہ نہیں کرتے، بس فنکشن کی وجہ سے۔ شادی خانہ نہیں مل رہا، شادی خانہ کب ملتا کہ جب بھی عقیقہ کرنا، گومے کے سگے پورے جمنا، دوسرے گواہ کے سگے بھی آگو دعوت کھا کے جانا، جب تک ہم عقیقہ نہیں کرتے سہولت دیکھ کر کریں گے۔ یقین مانیے کہ بہت بڑے گنہگار ہیں یہ لوگ۔ یہ جو سوچ انسان کی ہے، کھانا کھلانا اچھی بات ہے، کس نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے؟ کھانا کھلانا اچھی بات تو ہے، مگر عقیقے کا فرض کیا ہے؟ ایک جانور ذبح کرو، لڑکی ہے تو ایک پوٹلا یعنی ایک جانور ذبح کرو، لڑکا ہے تو 2 جانور 2 بکرے ذبح کرو، اسے گوشت تقسیم کر دو، عقیقہ ختم۔ عقیقے کی دعوت کمپلسری نہیں ہے، اللہ یہ کہ آدمی کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ دعوت کرانا چاہتا ہے تو 7ویں دن ہی عقیقہ کرے، دعوت بھی کرائے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جس کے پاس صرف جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے وہ جانور لائے، بچے کے بال منڈائے اور گوشت کو تقسیم کر دے، کافی ہے۔ مگر دعوت کے لیے پینڈنگ ڈالنا یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو کچل دیا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، وہ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ مگر افسوس آج ہم یہ کام نہیں کرتے، اور افسوس یہ ہے کئی لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ شادی تک مؤخر کرتے ہیں، شادی سے 1 دن پہلے عقیقہ کرتے ہیں دعوت کی غرض سے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو جوڑوں کے دن جوڑے کے نام کو بند کر کے عقیقہ کا نام رکھ کر عقیقہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے میرے بھائی۔ خیر ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، آج زمانے کے اندر خصوصاً آج ہمارے نوجوان زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ نوجوان جوانی میں ہے، اس کے دوست دیکھ رہے ہیں، اس کے بھائی دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نارمل طریقے سے چلے گا اس کی ویلیو نہیں رہتی دنیا، اس آدمی کی ویلیو نہیں، اس آدمی کی حقیقت نہیں، اس دوست کی حقیقت نہیں، زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب آپ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، ہم زمین پر اکڑ کر کیسے چل رہے ہیں، تکبر سے کیسے چل رہے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی غرور گھمنڈ نہیں دکھائے، آپ نے دکھایا ہے یا نہ دکھایا ہے بات الگ ہے، مگر شریعت کی نظر میں تکبر ہے۔ کیسے میرے بھائیو؟ ایک نوجوان ہے جو اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے،
اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وہ آدمی جو اپنے پیجامے کو، اپنے لباس کو، اپنے پینٹ کو، اپنی لنگی کو ٹکنے سے نیچے پہنتا ہے تو گویا کہ وہ تکبر کے ذریعے چل رہا ہے، اس کے اندر تکبر داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ کے رسول نے بتائی۔ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ میرا دوست کیا کہے گا، میرا بھائی کیا کہے گا، میرا دوست وہ پینٹ پہنا میں کیا پہننا، میرا دوست وہ کپڑے پہنا میں کیا پہننا، میرا دوست سر کے بالوں کو ویسے کٹ کرایا میں کیسے کٹ کرانا، میرا دوست سر کے بالوں کو ویسا کٹ کرایا میں کیسے کٹ کرانا، اگر میں نارمل کٹنگ کرایا، اگر میں گنڈو کرا لیا تو میرے دوست میرے کو کیا بولتے ہیں؟ کہیں کا بھی نہیں۔ جوانی کے اندر انجوائے کر لینا، جوانی کے اندر مزے اڑا لینا، جوانی کے اندر جو کرنا ہے جوانی کے اندر ہی کر لینا۔ کیا بڈھے ہو خود کرتے ہیں کام سب بھی نہیں نا، جوانی میں کر لینا۔ سر کے بالا ڈیزائن سے فیشن سے کٹ کراؤ، یہ جوانی ہے۔ لباس بھی ٹائٹ لباس پہنو، یہ جوانی ہے۔ ٹخنے سے نیچے پہنو، یہ جوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید میں بیان فرماتا ہے، ذرا اللہ تعالیٰ سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، واللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے جوان کو، ایسے بزرگ کو، ایسے بچے کو پسند نہیں کرتا کل مختال فخور، جو تکبر کرتے ہیں یا بہت فخر کرتے ہیں یا ناز کرتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، گناہ کر کر اپنے خواہشات کو پوری کر کے تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، گھمنڈ برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے ہی والا ہوں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی بات آئی، حدیث کی بات آئی، یہ کام کرنا غلط ہے، تو دوبارہ وہ آدمی وہ کام کرتا ہے، گرچہ وہ زبان سے نہیں کہتا مگر دل سے اقرار کرتا ہے کہ میں غلطی کرنے ہی والا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے انسان کو، ایسے جوان کو نہیں چاہتا، نہ ہی پسند کرتا ہے کل مختال فخور، جو تکبر کرتے ہیں، جو فخر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کینہ، غرور، کپٹ جنم لے چکا ہے، جن کے دلوں میں بھر چکا ہے، واللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور بہت سارے حدیث کے اندر مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ آدمی جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات نفسانی کو پوری کرنے کے لیے، اپنی دل کی باتوں کو، اپنی دل کی آرزوؤں کو مکمل کرنے کے لیے کبھی اسلام پر عمل نہیں کیا، کبھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا، کبھی بھی اس نے قرآن کی بات نہیں مانی، حدیث کی بات نہیں مانی، تو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ کل قیامت کے ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نیک بندے جو بھی مقرب اللہ کے نیک بندے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کرے گا، اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، تمام لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے تو جتنے بھی اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوں گے سجدے میں گر جائیں گے۔ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے دنیا کے اندر، جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ جھکنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیٹوں کو تختہ بنا دے گا اور جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا ماحول کیا ہوگا، وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے پائیں گے؟ میرے بھائیوں، کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو ختم کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو سرے سے ختم کر دے، جڑ سے ختم کر دے، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ محترم حاضرین، ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وہ آدمی جو اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ جہنم کے آگ کے اندر جلے گا۔ اور یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں جو اکڑ کر چلتا ہے، زمین میں اکڑ کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب مرے گا تو زمین اس سے سوال کرے گی،
جب انسان مرے گا تو زمین اس سے سوال کرے گی. زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا, اس ٹائم میرے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی, آج میں اپنا بدلہ پورا کروں گا. تو میرے بھائیوں, تو لہٰذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے. محترم حاضرین, ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. انسان کی خواہشات میں سے خواہش یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری ہی ہر بات چلے, میں کیا بولا کہ وہی صحیح, میں کیا بولتا ہوں کہ وہی صحیح, دوسرے کا صحیح نہیں, میرا چلنا دنیا میں ہمیشہ. اسی لیے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھے. شاعر کہتا ہے, جب کبھی بولنا وقت پر بولنا, جب کبھی بولنا وقت پر بولنا, مدتوں سوچنا مختصر بولنا. انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھے, بولنے سے پہلے 100 بار سوچے, ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 بار سوچے. ذرا حدیث سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کو. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکال کے گڑھے میں اتنی دور گر جاتا ہے, یعنی بے شک بندہ ایک بات زبان سے بولتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں, فکر نہیں کرتا, غور و فکر نہیں کرتا, بلکہ اس کے منہ کو جو آیا اسے بول دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے اس بندے کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا. جب جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا, وہ اتنے دور جا گرے گا, اس کا فاصلہ اتنا ہوگا مشرق و مغرب کے درمیان سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا. مشرق و مغرب, جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق, جہاں پر ڈوبتا مغرب, یعنی اس کے درمیان کتنا لمبا فاصلہ ہے, اتنے دور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے گڑھے کے اندر اسے پھینک دے گا. اللہ اکبر. جو آدمی بغیر سوچے بغیر سمجھے بولتا ہے اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے میرا چلنا, میں کیا بولا کہ وہی صحیح, دنیا والوں کی بات کبھی نہیں سنتا, دنیا والوں کی بات کبھی لیتا نہیں, رائے مشورے دوسروں کے نہیں لیتا, صرف اپنا ہی چلانا چاہتا ہے. مقصد کیا ہے؟ میرا چلنا میرا نام آنا, میرا چلنا میرا نام آنا. اتنا کون کیا بولے کہ سب بھی غلط, میرا چلنا کہیں میں بڑا. یہ بڑا پن جو اس کے اندر ہے, یہ انانیت جو اس کے اندر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے اندر, ایک سیکنڈ کے اندر اسے ختم کر دے گا. اس کی جو خواہش رہے گی دنیا کے اندر پوری ہو سکتی ہے, دنیا والے اس کے سامنے اچھا کہیں گے, مگر جب پیچھے جائیں گے تو کہیں گے کئی کا آدمی صرف اس کا چلنا بولتا, اتنا خراب آدمی آج تک ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. سامنے تعریف ہے, پیچھے اس کی برائی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا ناکارہ انسان ہے, سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے. محترم حاضرین, خلاصہ کلام, خلاصہ بحث یہی ہے کہ میری سوچ اور میرا دین, میری سوچ الگ ہے, میرا دین الگ ہے. انسان کو اپنی سوچ کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے, بلکہ انسان کو زندگی گزارنا ہے تو دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے. انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں سے جن بھائیوں کا بہنوں کا انتقال ہوا ہے, اے اللہ تو ان کی خبروں کو نور سے منور کر دے اور کرب جنت نصیب فرما. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے اور جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں کے میدان سے دور رہنے, نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.